السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے ایک نئے جو شاعر ہیں جن کا نام ہے مرزا خان داغ، اور ان کی جو غزل نمبر 1 اور غزل نمبر 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مرزا خان داغ، جن کا داغ جو ہے تخلص تھا اور نام ان کا جو پورا تھا وہ نواب مرزا خان تھا، جن کے والد جو ہے ان کا شمس الدین خان ان کا نام تھا، جن کو 1835 کے اندر جو ہے انگریز حکومت کی جانب سے جو ہے وہ پھانسی دی گئی، جبکہ داغ کی ماں کو مرزا محمد سلطان جو کہ بہادر شاہ ظفر کے بیٹے تھے ان سے شادی کر لی تھی، اور جس کے بعد داغ کو بھی لال قلعہ کے اندر جو ہے وہاں پر جو ہے وہ رہنے لگ گئے اور وہیں پر ان کی جو ہے وہ تربیت ہوئی۔ مرزا خان داغ جو ہے خاص طور پر عشق مجازی کے اندر انہوں نے بہت کمال حاصل کیا، اور ان کی بہت ساری شاعری جو ہے وہ عشق مجازی سے اس میں جو ہے وہ مطلب اس کے بہت سارے اس میں سے وضاحت نکلتی ہے، اور خالصتاً ان کی جو شاعری ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ عشق مجازی سے منسوب ہے اور اسی کے دائرہ کار کے اندر جو ہے وہ گھومتی ہے۔ داغ ایک وہ واحد جو شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اردو ادب کے اندر بہت زیادہ کمال حاصل کیا، اور خاص طور پر اردو زبان کے اندر جتنا زیادہ عبور ان کو حاصل تھا، شاید بہت ہی کم شعراء ایسے تھے کہ جن کو اتنی زیادہ مہارت حاصل ہوگی۔ داغ کی یہ جو پہلی غزل ہے اس کے ہم مشکل الفاظ کے معنی آپ کے پاس یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ پہلا ان کا جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ پھرے، جس کا مطلب ہے واپس چلے گئے۔ لفظ نمبر جو 2 ہمارے پاس ہے وہ ہے اجل، جس کا مطلب ہے موت۔ تیسرا جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے نہ جانا، جس کا مطلب ہے احساس نہ کرنا۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے دنیا سے جانا، جس کا مطلب ہے مر جانا۔ اور جو لفظ نمبر 5 ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے آشیاں، جس کا مطلب ہے گھونسلہ۔ لفظ نمبر جو 6 ہمارے پاس ہے وہ ہے چمن، جس کا مطلب ہے باغ۔ لفظ نمبر جو 7 ہمارے پاس یہاں پر جو موجود ہے وہ ہے خاطر، جس کا مطلب ہے لحاظ یا پاس۔ 8واں لفظ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ایمان جانا، جس کا مطلب ہے عقیدے کا ناقص ہونا۔ اگلا لفظ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہے سنسان، جس کا مطلب ہے ویران۔ لفظ نمبر جو 10 ہمارے پاس یہاں پر ہے افشائے راز، جس کا مطلب ہے بھید ظاہر ہونا۔ لفظ نمبر 11 ہمارے پاس جو موجود ہے وہ ہے جتا دینا، جس کا مطلب ہے احساس دلانا۔ لفظ نمبر جو 12واں ہمارے پاس ہے وہ ہے نامہ بر، جس کا مطلب ہے قاصد۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے بزم عدو، جس کا مطلب ہے رقیبوں کی محفل۔ اور لفظ نمبر جو 14واں ہمارے پاس یہاں پر جو موجود ہے وہ ہے صورت پروانہ،
जिसका मतलब है पतंगे की मानिद। ये हमारे जो आज जो गज़ल है, गज़ल नंबर 1 और 2 मिर्ज़ा ख़ान दाग़ की, उनके मुश्किल अल्फाज के मानी हमने आपके सामने यहाँ पर बयान किए। अब उसके बाद हम इसकी मुश्किल जो वजाहत है वो आपके सामने यहाँ पर बयान करते हैं। पहला शेर गज़ल नंबर 1 का मिर्ज़ा ख़ान दाग़ का जो है वो ये है कि फिरे राह से वो यहाँ आते आते, अजल मर रही तू कहाँ आते आते। सो इसमें मिर्ज़ा ख़ान दाग़ जो है वो इस बात का इजहार करते हैं कि जो मेरा महबूब है वो मेरी तरफ आ रहा था और आते आते चूँकि रस्ते से उन्होंने मुंह मोड़ लिया और वापस चले गए या किसी दूसरा जो है वो रुख अख्तियार कर लिया। सो इसमें मौत से मुखातिब होकर जो शायर है वो ये बयान करते हैं कि मौत उस वक्त तुम कहाँ थी, मुझे तुमने आकर क्यों नहीं जो है वो दबोच लिया, या मेरी रूह मेरे जिस्म से जो है वो परवाज़ क्यों ना कर गई जब महबूब यहाँ से जो है वो मुंह मोड़ कर वापस चले गए और दूसरा जो उन्होंने रुख अख्तियार कर लिया। सो इसमें एक बात का यहाँ पर तज़किरा इश्क़ मजाजी के अंदर खालिस्तन जो है मिर्ज़ा ख़ान दाग़ जो है वो बयान करते हैं कि महबूब जो कि रस्ते के अंदर था और मुझे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद थी कि वो रस्ते से जो है वो गुजरेगा और उससे मुलाकात होगी, लेकिन अचानक जो है ये महबूब जो है वापस चले गए। सो ये मेरा आलम ये था कि मुझे इस वक्त मौत क्यों ना आ गई। सो इस वजह से मौत से मुखातिब होकर मिर्ज़ा ख़ान जो दाग़ हैं ये मौत से मुखातिब होकर इस बात का जो है वो तज़किरा करते हैं कि मौत तो उस वक्त कहाँ चली गई थी, यानी कि मुझे आके तुमने दबोच क्यों नहीं लिया, मेरी रूह यहाँ से मेरे जिस्म से वजूद से अलग क्यों नहीं हो गई। इसलिए कि जो मेरा महबूब है वो मेरे पास आते आते एक अच्छी उम्मीद के साथ, एक इंतज़ार की जो शिद्दत के साथ वापस चला गया है। सो मेरा आलम ये था कि मुझे उस वक्त मौत आ जानी चाहिए थी, लेकिन ऐ मौत तो उस वक्त कहाँ थी कि मुझे आकर तुमने यहाँ से जो है वो लेकर नहीं गई है। अगला हमारे पास वो ये शेर है कि ना जाना कि दुनिया से जाता है कोई, बहुत देर की मेहरबान आते आते। इसमें जो शायर हैं वो ये बयान करते हैं कि ना जाना कि दुनिया से जाता है कोई, कि मेरा महबूब इतना ज़्यादा जो है वो बेपरवाह है कि उसे बिल्कुल भी इस बात से कोई कतई तौर पर जो है वो ताल्लुक़ नहीं है कि कोई उसको जो चाहने वाला है वो इस दुनिया से जा रहा है या करीबुल मर्ग है, या इंतज़ार जो है वो करते करते थक चुका है और अब उसकी ज़िंदगी जो है वो अपने अख्ताम को पहुंच चुकी है। लेकिन अभी अगर मेरा महबूब आएगा भी तो तब तक जो है वो बहुत देर हो चुकी होगी और हो सकता है कि मेरा वजूद जो है वो ख़त्म हो चुका हो, मेरी जो है वो ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो चुकी हो, और जो मौत मुझे अपने साथ जो है वो लेकर इस दुनिया से जा चुकी होगी तब तक वो आए तो बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते कि ऐ चाहने वाले, यानी कि तुम पर जो है वो मेहरबान होने वाला जो है तुमने वहाँ पर बहुत आने में बहुत देर कर दी। क्योंकि शायर ये कहता है कि वो तो बहुत ज़्यादा एक लंबे अरसे से अपने महबूब का मुंतज़िर है और अपने महबूब की चाहत में नज़रों को और पलकों को बिछाए हुए इंतज़ार कर रहा है। सो इस लिहाज से ये बात कही है कि ना जाना कि दुनिया से जाता ही कोई, और महबूब ने इस बात की बिल्कुल भी ख़बर नहीं रखी और ना ही इस बात की बिल्कुल परवाह की है कि कोई उसके गम के अंदर जो है वो मरे जा रहा है और कोई है जो उसके इंतज़ार के अंदर इस दुनिया से बिलाखिर थक कर जो है वो जा रहा है। सो इसमें जो शायर है वो इंतहाई लागर और कमज़ोरी के आलम के अंदर और मायूसी के आलम के अंदर इस बात का तज़किरा कर रहा है कि अब चूँकि ज़िंदगी का जो है वो सिलसिला ख़त्म होने जा रहा है, अब चूँकि सांसों की जो डोर है वो कटने वाली है, लेकिन अभी भी जो महबूब है अगर अभी आएगा तो उसने बहुत देर कर दी है आते आते, क्योंकि ज़िंदगी अब जो है वो अपने अख्ताम को पहुँच चुकी है। अब इस जिस्म से जो है वो रूह का ताल्लुक़ ख़त्म होते जा रहा है और इस दुनिया से और इस कफ से अंसरी से जो जान है वो परवाज़ करने वाली है। सो इसमें शायर जो है वो इस अंदाज के अंदर बयान करते हैं। अगला जो शेर है वो ये है कि सुनाने के काबिल जो थी बात उनको वही रह गई दरमियान आते आते। सो इसमें शायर ये बात बयान करते हैं कि मुलाकात के वक्त महबूब से इधर उधर की बातें होती रहीं, लेकिन मैं जो असल जो बात थी उसको सुना ना सका। इसमें शायर ये बयान करते हैं कि शायद शायर जो है वो अपने महबूब से अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाह रहा है, लेकिन वो इस बात को ये बयान करते हैं कि जब भी महबूब से मुलाकात होती है तो इधर उधर की बातें होती रहती हैं, लेकिन जो असल बात है उसको शायर जो है वो भूल जाता है। तो इसमें एक और बात का भी तज़किरा ये किया गया है कि आम तौर पर अक्सर ऐसा होता है कि इंसान जिसको चाहता है उससे कभी भी अपने दिल की बात कहते हुए जो है वो डरता है, या उस वक्त जो है उसकी ज़ुबान को जो है वो ताले लग जाते हैं और असल बात उसको वो बयान नहीं कर पाता। सो इस वजह से महबूब यहाँ पर बयान करते हैं, शायर ये बयान करता है कि अपने महबूब के सामने जो है वो ज़माने भर की बातें होती रहीं, लेकिन वो जो असल बात थी, वो जो मोहब्बत का जो इजहार था, वो जो अपनी जो दिल की जो कैफियत थी और दिल की जो हालत थी उसको जो है वो बताने से इंसान जो है वो उसको ज़बान को जो है वो ताले लग जाते हैं और इंसान के जहन से घूम जाता है इंसान, और इंसान के जहन से हर बात जो
جو ہے اس کے نکل جاتی ہے، اور اصل بات کا تب پتہ چلتا ہے جب محبوب جو ہے اس کے پاس سے ہو کر چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے ذہن کے اندر اس بات کا خیال آتا ہے کہ اصل بات اس نے جو بیان کرنی تھی وہ بات آج پھر رہ گئی ہے، اور ادھر ادھر کی باتیں ہونے میں ہی وقت اتنا بیت گیا کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وقت کب ختم ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے شاعر اس بات کا بیان کرتا ہے کہ محبوب کے آنے کی بدولت انسان کے وجود اور جسم پر اور ذہنی کیفیت پر سکتہ داری ہو جاتا ہے، اور انسان کسی دوسرے عالم کے اندر جو ہے وہ کھو جاتا ہے کہ اصل بات کو اپنے ذہن سے بھلا بیٹھتا ہے۔ سو اس لحاظ سے شاعر اس میں اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اگلا جو شعر ہے ہمارے پاس، شعر نمبر 4 پہلی غزل کا، کہ میرے آشیاں کے تو تھے 4 تنکے، چمن اڑ گیا آندھیاں آتے آتے۔ سو اس میں جو شاعر ہیں وہ بر صغیر کی جو حالت زار کو بیان کر رہے ہیں کہ بر صغیر کے اندر بہت ساری ایسے معاملات اور ایسے ہنگامے ہوئے کہ جن کے بدولت جو بر صغیر کا جو شیرازہ تھا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ بکھر گیا۔ اس میں وہ بہت سارے خاندانوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، جس میں بار بار جو ہے وہ خاندان آئے اور خاندان کے اوپر خاندان حکومت کرتے چلے گئے، اور مختلف خاندان ایسے بھی تھے جن کو شکست وہاں پر ہوئی، جیسا کہ مرہٹوں کی آمد وہاں پر تھی۔ محمد بن قاسم نے جب عرب کے ساتھ وہاں پر آ کر حملہ کیا تو تب صورتحال اور زیادہ جو ہے وہ بدل گئی تھی۔ اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر کے دورانیے کے اندر وہاں پر جو ہے ایک سلسلہ رہا، جو مرہٹوں کا جو فتنہ ہے اس کو اورنگزیب عالمگیر نے جو ہے وہ دبائے رکھا، لیکن پھر جیسے ہی اورنگزیب عالمگیر کی جو ہے وفات ہوئی تو اس کے بعد مرہٹے جو ہے وہاں پر جو برسر اقتدار آئے، اور اس کے بعد پھر مغلیہ سلطنت کا بھی ایک جو ہے وہ سلسلہ چلتا ہے، اور پھر مغلیہ خاندان کو انگریزوں نے جہاں جو ہے وہ روبہ زوال کیا۔ تو اس لحاظ سے یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا چھوٹا سا آشیاں تھا بر صغیر کو، وہ ایک گھر کی مانند اس قدر بتاتے ہیں کہ یہ وہ گھر تھا جس کے 4 تنکے تھے، چمن اڑ گیا کہ باغ ہر طرف سے جو ہے وہ ویران ہو گیا، اور آندھیاں اتنی زیادہ آئیں۔ سو آندھیوں سے مراد ان حملوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو کہ مختلف طرف سے جو ہے وہ آئے، جیسا کہ سلطان محمود غزنوی نے حملے کیے، محمد بن قاسم نے وہاں پر جو ہے وہ بر صغیر کے اندر تب جو ہے وہ حملے کیے، ترکی کی جانب سے بہت سارے جو ہے وہ حملے ہوئے، اور پھر مغلیہ سلطنت جو روبہ زوال ہوئی انگریزوں کی آمد سے۔ سو اس لحاظ سے بار بار جو ہے وہ حملوں کی وجہ سے بر صغیر کا جو شیرازہ ہے وہ بکھر گیا، لوگوں کا جو اتحاد تھا وہ ہر طرف جو ہے وہ ختم ہو گیا، تفریق آپس میں بہت زیادہ پیدا ہو گئی، ثقافت اور کلچر کے اندر بہت زیادہ تبدیلی آئی۔ سو اس وجہ سے شاعر یہاں پر اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میرا وہ جو ایک بر صغیر کا ایک چھوٹا سا گھر تھا یہ 4 تنکوں پر مشتمل تھا، جس کا شیرازہ جو ہے وہ بکھر گیا، اور یہ وہ باغ تھا جو اڑ گیا، اور آندھیوں کے آنے سے بار بار حملے ہونے کی وجہ سے اپنی اصل حالت کو اور اصلی وقار کو اور اپنی اصلی عزت کو یہ کھو بیٹھا ہے۔ اگلا شعر جس میں بیان کرتے ہیں مرزا خان داغ کہ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ اب اس میں اردو زبان کی ترقی اور اردو زبان کی ترویج کا اظہار کرتے ہوئے مرزا خان داغ اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، کہ دوستوں سے کہہ دیجئے کہ یہ کوئی اردو زبان جو ہے یہ کھیل نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو زبان ایک بہت ہی زیادہ فصاحت و بلاغت والی زبان ہے، اور بہت دوسری جتنی بھی دوسری زبانیں ہیں ان زبانوں میں بہت زیادہ ممتاز اور حیثیت رکھتی ہے، اور اس کی ایک جو فصاحت و بلاغت ہے اس کی ایک انفرادی اہمیت حاصل ہے۔ سو اس وجہ سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بر صغیر کے اندر جو اردو زبان کو بہت زیادہ پذیرائی ملی تھی، بہت زیادہ شاعری اردو زبان کے اندر لکھی گئی ہے، اور بہت زیادہ مشاعرے بر صغیر کے اندر ایسے جو ہے وہ آرگنائز ہوئے اور انعقاد ہوئے کہ جن میں اردو زبان کو ترقی بہت زیادہ ملی، اور بہت زیادہ شعراء کرام کی تعداد بڑھی جنہوں نے اردو زبان کے اندر بہت ساری جو ہے وہ غزلیات کو لکھا، نظموں کو لکھا، مرثیہ نگاری اس کے اندر کی گئی، رزمیہ شاعری اس کے اندر کی گئی۔ سو اس وجہ سے اور بہت سارے ناول جو ہے اردو زبان کے اندر لکھے گئے۔ سو اس وجہ سے مرزا خان داغ جو ہے یہ بیان کرتے ہیں کہ دوسروں سے جا کے کہہ دیں کہ زبان آتی ہے اردو زبان آتے آتے، کہ اردو زبان اتنی آسان نہیں ہے جو آرام سے جو ہے وہ آ جائے، اس میں بلا شبہ بہت زیادہ محنت ہوئی ہے۔ اس کی ایک وجہ اور بھی بیان کرتے ہیں کہ جیسا کہ تاریخی اعتبار سے ترکی زبان ہمارے ہاں شامل ہو گئی، ہندی زبان اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہوئی، سنسکرت جو زبان جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہوئی، فارسی زبان کے کچھ الفاظ اس کے اندر شامل ہوئے، عربی زبان کے جو ہے وہ الفاظ اس میں کچھ شامل ہوئے، انگریزی زبان کے اس میں الفاظ جو ہے شامل ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری علاقائی زبانیں بھی ایسی ہیں کہ جن کے بہت سارے الفاظ اس کے اندر شامل ہوئے، اور تب جا کر یہ اردو زبان مارز وجود کے اندر آئی۔ سو اس لحاظ سے مرزا خان داغ جو ہے اردو کی اہمیت کو یہاں پر بتاتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اردو زبان اتنی زیادہ آسان نہیں ہے۔ پھر اس بات کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ جب لوگ جو ہے وہ یہاں پر حملے کرنے کے لیے آئے، بھلے وہ عرب تھے، بھلے وہ ترک تھے، بھلے وہ انگریز تھے، یا بھلے وہ ایران کے لوگ تھے یا افغانستان کے تھے، سو جب جو لوگ بھی آئے وہ ساتھ ساتھ ان کی زبان اس زبان کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتی ضرور گئی ہے، لیکن انہیں اتنی زبان پہ اتنی زیادہ جلدی سے جو ہے وہ مہارت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اس وجہ سے اردو زبان کی اہمیت کو یہاں پر وہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اردو زبان اتنی آسان اور عام فہم نہیں ہے کہ ہر انسان اسے آسانی سے سمجھ لے اور سیکھ لے، بلکہ اردو زبان کو سیکھنے میں اور بولنے میں اور اس میں مہارت حاصل کرنے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے۔ اس لیے اردو زبان ہماری ایک قومی زبان ہے، اور ایک جو ہے مکمل جس کو زبان کہتے ہیں یہ اردو زبان ہے۔
اس کے بعد غزل نمبر 2 کے اندر جو پہلا شعر ہے جس کو مرزا خان داغ یہ بیان کرتے ہیں کہ خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ شاعر اس میں اپنے محبوب کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے اس کی بات کو مان لیا ہے، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے، لہذا اس بنیاد پر ان کی جھوٹی قسم سے ان کا ایمان جاتا رہا ہے۔ وہ جو جھوٹی قسم کی بنیاد پر وہ جو ایمان کا جو سلسلہ تھا وہ ایمان کا سلسلہ ختم ہو گیا، ایمان کی وہ تکمیل نہیں رہی، ایمان کا وہ خالص پن نہیں رہا، لیکن پھر بھی میں نے ازراہ مروت جو ہے لحاظ کرتے ہوئے، احساس کرتے ہوئے اپنے محبوب کا میں نے ان کی بات پر یقین کر لیا ہے، لیکن میرے یقین کرنے کے بدولت انہوں نے جب قسم کھائی تھی اس کی جو جھوٹی قسم ہے، جھوٹی قسم پر ان کا جو ہے وہ ایمان چلا گیا ہے۔ اس کی بنیاد پر شاعر اپنے محبوب کا تذکرہ یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے محبوب سے چونکہ انہیں بہت زیادہ پیار اور محبت ہے، وہ اپنے محبوب کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں، لیکن چونکہ بات کچھ ایسی تھی کہ ان کے محبوب نے ان کے سامنے جو ہے وہ قسم کھا لی تھی اور حقیقت کچھ اور تھی، لیکن محبوب نے چونکہ جھوٹی قسم کھا لی تھی، لہٰذا اس جھوٹی قسم کے باعث میں نے اس کی بات کا اعتراف ضرور کر لیا ہے، لیکن اس کی بات کے اعتراف کرنے کے بدولت مجھے اس بات کا ادراک ضرور ہے کہ ان کی جھوٹی قسم کھانے سے ان کا ایمان جو ہے وہ چلا گیا اور وہ ایمان کی وہ حالت نہیں رہی جو کہ ان کی قسم کھانے سے پہلے کی تھی۔ اگلا جو شعر ہمارے پاس ہے کہ دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا۔ شاعر کا یہ کہنا ہے کہ ہماری نظر میں یہ جو محبت ہے اور محبت کے دائرہ کار کے اندر ہم نے جو دل دے دیا تھا اور ہم نے بنا کسی دام کے، بنا کسی مطلب کے، بنا کسی مفاد کے، بنا کسی لالچ کے یا بنا کسی غرض کے ہم نے اپنے محبوب کو یہ دل دیا، کیونکہ ہمارے دل کے اندر صرف اور صرف محبوب کی محبت اور چاہت تھی، صرف محبوب کا پیار تھا، اس لیے ہم نے دل دے دیا، لیکن جواب میں اور بدلے میں ہمیں ہمارے محبوب نے جو ایک بات کہی وہ یہ کہ ہمارے دل کسی کام کا نہیں، مطلب اس میں کچھ نہیں ہے۔ اس میں بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہمارے دل کے اندر تو محبوب کی محبت کے سوا اور تھا ہی کچھ نہیں، لہٰذا اس کچھ نہ ہونے کی بدولت ہمارے محبوب نے ہمارے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ ہمارے دل میں اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ، الٹا شکایت ہوئی، احسان مند ہونے کے بجائے ہمارے محبوب نے ہمارے اس دل کے خالی ہونے کی شکایت کی، اور ہمیں اس بات کا دکھ اور رنج اور افسوس بھی ہے، لیکن چونکہ محبوب ہے اور اس کے ساتھ کسی بھی بات، اس کی کوئی بھی کہی ہوئی بات چونکہ بری نہیں لگتی ہے، لہٰذا اس وجہ سے ہمیں الٹا جو ہے وہ شکایت کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور وہ جو ہم نے ایک احسان کیا تھا اپنے محبوب کو جو ہے وہ دل دے کے، اور وہ دل بھی ایسا جو خالی تھا، جو کہ صرف اور صرف محبت سے بھرا ہوا تھا اور خالصتاً اس محبت سے بھرا ہوا تھا جو صرف اور صرف محبوب کی محبت تھی، اس محبت کے بدولت ہمیں الٹا اس بات کی جو ہے وہ شکایت ہوئی کہ ہمارے دل کے اندر اور کچھ نہیں ہے۔ اس لحاظ سے ہمارا جو احسان تھا وہ احسان یہاں سے مطلب ختم ہو گیا، اور ہمارے جو دل ہے اس کی کوئی ویلیو ہمارے جو محبوب ہے اس کی نظر میں نہیں رہی ہے۔ شعر نمبر جو 3 ہے جس میں شاعر یہ کہتا ہے کہ ڈرتا ہوں دیکھ کر دل بے آرزو کو میں، سنسان گھر یہ کیوں نہ ہو مہمان تو گیا۔ اس میں شاعر یہ بات بیان کرتا ہے کہ میں اس دل کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ اداس ہو جاتا ہوں اور بہت زیادہ ڈرتا ہوں۔ بے آرزو کا مراد یہ ہے کہ یہ دل جو ہے وہ خواہشات سے خالی ہے، اس میں اور کوئی خواہش نہیں ہے سوائے محبوب کے، سوائے محبوب کی محبت کے، سوائے محبوب کے عشق کے، سوائے محبوب کی چاہت کے۔ اور سنسان گھر یہ کیوں نہ ہو مہمان تو گیا، کیونکہ اگر اس میں محبوب کی محبت نہیں رہے گی، اس میں محبوب جو ہے مہمان بن کر اگر دل کے اندر آئے گا، تو اگر وہ نہیں اس کے اندر رہا تو پھر اس گھر کے اندر اس محبوب کی محبت کے ساتھ جب کچھ ہے ہی نہیں تو یہ گھر بالکل خالی ہو جائے گا، یہ گھر سنسان ہو جائے گا۔ شاعر اس میں اپنے ایک ڈر اور خوف کا تذکرہ کرتے ہوئے مجازی عشق کے حوالے سے اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ محبوب کی محبت جو کہ دل میں بسائی ہوئی ہے اور اس دل کے اندر محبوب کی محبت کے سوا اور کچھ رکھا ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہی اس دل کے اندر نہیں رہے گا اور اگر وہی جو ایک مہمان کی حیثیت سے صرف اور صرف وہی ہے جو اس دل کے اندر موجود ہے، اگر وہ اس دل سے چلا جائے گا تو اس کے بعد اس دل کے اندر اور کچھ رہ ہی نہیں سکتا، اس میں اور کسی اور کا وجود آ ہی نہیں سکتا ہے، کسی اور کو اس میں آنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ یہ دل جو ہے مکمل طور پر سنسان ہو جائے گا، ویران ہو جائے گا، اور محبوب کے چلے جانے سے یہ خالی ہو جائے گا۔ اور جو سنسان اور ویران جو ایک چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ انسان کو اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈر لگتا ہے، اسی لیے محبوب اس میں ان کی جو محبت جو ہے یہاں سے ختم ہو جانے کے بعد یا محبوب کے چلے جانے کے بعد شاعر کو اس بات کا بہت زیادہ افسوس اور ڈر اور خوف ہے کہ ہمارے دل کے اندر محبوب کے چلے جانے سے یہ دل کسی کام کا نہیں رہے گا، یہ دل بالکل اجڑے ہوئے باغ اور ویران باغ کی طرح یہ ظاہری طور پر جو ہے وہ نظر آنے لگ جائے گا۔ اگلا شعر اس میں ہے کہ افشائے راز عشق میں گو ذلتیں ہوئیں، لیکن اسے جتا تو دیا جان تو گیا۔ اب اس میں شاعر یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے محبت کا تذکرہ اپنے محبوب سے کیا،
اور ہم نے اس کو یہ بتا دیا کہ ہم تم کو چاہنے والے ہیں اور تم سے محبت کرنے والے ہیں اور تم سے پیار کرنے والے ہیں، گو کہ ہمیں اپنی محبت کا اظہار کرنے میں ہمیں بہت زیادہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ذلت اور رسوائی کا مطلب صرف اور صرف اس دائرہ کار کے اندر لیا جا سکتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ جب محبوب سے جو ہے وہ شاعر نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے تو اس صورت کے اندر دوسرے لوگوں کو اس بات کا علم ہو گیا ہو، یا اس کے علاوہ ایک اور صورتحال یہ بھی نکل سکتی ہے کہ جب ایک شاعر نے اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کیا ہو تو اس کی محبت کے اظہار کے بدلے میں اسے محبت نہ ملی ہو بلکہ انکار ملا ہو۔ اس لحاظ سے شاعر اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ محبوب سے محبت کے اظہار کی صورت میں ہمیں جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن اسے جتا تو دیا، ہم نے اسے بتا تو دیا، اس کے ذہن میں ہم نے لے تو آئے، اس کے شعور میں ہم یہ بات لے آئے کہ ہم تمہارے چاہنے والے ہیں، ہم تم سے محبت کرنے والے ہیں اور ہم تم سے پیار کرنے والے ہیں۔ اس لحاظ سے کم یہ بات اس کے علم میں آ گئی ہے، یہ بات اس کے فہم میں آ گئی ہے، اس کے شعور میں آ گئی ہے۔ ہمیں اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہے کہ کم سے کم ہمارے جو محبوب ہے اس کو اس بات کا ادراک اور اس بات کا علم ضرور ہوا ہے کہ ہم اس کے چاہنے والے ہیں اور ہم اس کو پیار کرنے والے ہیں اور ہم اس کی زندگی میں اور ہم اس کی محبت کے طلبگار ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا جو شعر ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ گو نامہ بر سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر، مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا۔ اس میں شاعر یہ بیان کرتے ہیں کہ پیغام جو لے جانے والا ہے اس سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر۔ اب اس میں دو چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ایک کہانی کی صورت کے اندر یہ بات بیان کر رہے ہیں شاعر کہ انہوں نے کسی کے ذریعے سے اپنی محبت کا جو پیغام ہے اپنے محبوب تک پہنچایا، لیکن بدلے میں انہیں وہاں سے انکار ملا، لیکن اس انکار کے بعد بھی جو شاعر ہیں وہ ہزارہ بار شکر ادا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ شکر کو بجا لا رہے ہیں کہ کم سے کم ایک اس نے انکار کیا ہے لیکن اسے اس بات کا علم ضرور ہوا ہے کہ وہ میرے نام کو جانتا تو ہے یا میری پہچان تو اس کے ذہن کے اندر ہے، کیونکہ اکثر اوقات بہت ساری غزلیات کے اندر اور بہت ساری شاعری کے اندر شاعر حضرات اس بات کا بھی تقاضا اور اس بات کو بھی اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ اکثر اوقات اگر محبوب سے جب وہ بات کرتے ہیں اور اپنے محبوب کی چاہت کے بارے میں بات کرتے ہیں یا اپنے محبوب کی محبت کے بارے میں جو بات کرتے ہیں تو محبوب کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا، اور وہ تمام جو شعراء ہوتے ہیں وہ اپنے دل میں اپنی محبت محبوب کے حوالے سے محبت کو لیے وہ اس جہان فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، لیکن مرزا خان داغ جو ہے ان کا انداز جہاں پر بات کرنے کا، بیان کرنے کا، محبت کے اظہار کا اور محبت کی چاہت کا تھوڑا سا منفرد ہے، اور اس حوالے سے وہ یہ بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے محبوب کو یہ بتا دیا کہ ہم تمہارے چاہنے والے ہیں اور تم سے پیار کرنے والے ہیں، تم سے محبت کرنے والے ہیں، تم سے الفت رکھنے والے ہیں، اور ہم نے یہ بات ایک پیامبر ایک پیغام لے جانے والے کے تھرو ہم نے بات ان تک پہنچائی ہے، لیکن اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ اس نے اس بات سے انکار کیا ہے، بلکہ ہم شکر بجا لاتے ہیں اس بات کا کہ وہ ہمیں ہمارے نام سے اب پہچانتا تو ہے اور اسے اس بات کا علم تو ہے کہ ہم اس کے چاہنے والے اور ہم اس سے پیار کرنے والے ہیں۔ ہمیں جو شاعر ہے وہ اس بات پر اللہ تعالیٰ کا جو حضور جو ہے وہ سجدہ ریز ہو رہا ہے اور شکر بجا لا رہا ہے کہ کم سے کم اسے میری پہچان ضرور ہے، کیونکہ بہت سارے شعراء کرام کو اس بات کا جو شکوہ رہتا ہے کہ ہم جس سے ہم پیار کرتے ہیں یا جو ہمارا محبوب ہے اسے ہمارے بارے میں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ ہم اسے کتنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پر مرزا خان جو داغ ہے وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہاں شکر ہے خدا کا کہ کم سے کم میرے جو محبوب ہے اس کو اس بات کا جو ہے وہ شعور اور فہم اور سمجھ تو ہے کہ کوئی ہے جو اس کا جو ہے وہ چاہنے والا ہے، جس نے کسی کے ذریعے سے اس تک یہ پیغام بھیجا ہے محبت کا، کیونکہ اس نے انکار کر دیا لیکن کم سے کم اس کے علم میں یہ بات ضرور ہے۔ اگلا شعر یہ ہے کہ بزم ادب میں صورت پروانہ دل میرا، گو رشک سے جلا تیرے قربان تو گیا۔ اس میں شاعر یہ بیان کرتے ہیں کہ رقیبوں کی محفل میں، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ دشمن ہیں، جو ایک دوسرے کے اختلاف رکھتے ہیں، شاعر سے جن کا زیادہ تر جو ہے وہ اختلاف ہے، اس میں شاعر یہ بیان کرتے ہیں کہ بزم ادب میں صورت پروانہ دل میرا، کہ میرا دل بالکل جو ہے وہ اس محفل کے اندر جو دشمنوں کی محفل تھی، جو رقیبوں کی محفل تھی، اس میں میرا دل بالکل پروانے کی مانند تھا۔ پروانے سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ ایسا پروانہ جو کہ روشنی کے ارد گرد مسلسل جو ہے وہ چکر کاٹتا رہتا ہے اور بالآخر روشنی کے گرد چکر کاٹتے کاٹتے یا تو خود اس میں جل جاتا ہے اور مر جاتا ہے یا پھر نیچے گر جاتا ہے۔ یہ اس میں اس سے خود کو جو ہے وہ ریلیٹ کرتے ہوئے شاعر اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ پروانے کی مانند ہم مسلسل جو ہے وہ جلتے رہے اور جو دشمنوں کی محفل کے اندر ہم نے اپنے محبوب کو دیکھ کر مسلسل جو ہے وہ ہمارے دل کے اندر جو ہے ایک جلن جو ہے وہ ہوتی رہی اور ہم مسلسل جو ہے وہ اسی بات کی کشک اپنے دل کے اندر لیے مسلسل پروانے کی مانند جلتے رہے اور بالآخر ہم اپنے محبوب پر جو ہے وہ قربان ہو گئے۔ گو رشک سے جلا لیکن تجھ پر قربان تو گیا، تو اس میں مطلب شاعر یہ کہنے کا ہے کہ ہم نے بالآخر
اپنے جو ہے وہ دشمنوں کی محفل کے اندر اپنے محبوب کو دیکھا، اور جب ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ ہمارا جو محبوب ہے وہ دشمنوں کی محفل کے اندر موجود ہے، سو اس بات پر ہمارا دل جو ہے وہ بہت زیادہ جلا ہے، اور جلا بھی رشک سے جلا ہے، نہ کہ حسد کی آگ سے جلا ہے، کیونکہ حسد کی آگ کبھی بھی جو شاعر محبت کرتا ہوتا ہے یا کوئی بھی انسان جو محبت کرتا ہے اس کے دل میں کبھی بھی حسد کی آگ نہیں جلتی ہے۔ اگر دل کی آگ اگر جلی بھی ہے یہاں پر تو مرزا خان داغ اس کو رشک کی جو آگ کہتے ہیں، اور اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم پروانے کی صورت میں مسلسل ہمارا دل جو ہے وہ جلتا رہا اور بالآخر اس پہ قربان ہو گیا، اور قربان بھی ہوا تو محبوب پر ہوا، لیکن محبوب پہ ہوا بھی کس صورت کے اندر؟ جب وہ دشمنوں کی محفل کے اندر تھا، اس کی بزم کے اندر تھا۔ سو اس لحاظ سے یہ کہا کہ ہمیں اس بات کا کوئی ملال نہیں ہے کہ ہم تم پر قربان ہوئے، اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارا جو دل ہے وہ تم پر قربان ہوا، بالکل اس پروانے کی مانند جو کہ موم بتی یا کسی چراغ کے آس پاس جو ہے وہ مسلسل گھومتا رہتا ہے اور بالآخر جل کر راکھ ہو کر جو ہے وہ زمین پر نیچے گر پڑتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم بھی جو اپنے محبوب کے اندر جو ہے وہ رقیب کی محفل کے اندر مسلسل جو ہے وہ جلتے رہے، اور جلنے کے بنیاد پر ہم نے اپنی جان جو ہے قربان کر دی اس پہ۔ اس کے بعد اگلا جو شعر ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا۔ سو پہلے مصرے کے اندر یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کے ساتھ تب تک اس کا ساتھ دیتی ہیں جب تک انسان جو ہے وہ جوانی کے اندر رہے، اور جیسے جیسے جوانی ڈھلتی چلی جاتی ہے ویسے ویسے انسان کے اندر سے یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اب یہ جو چار چیزیں جس کا تذکرہ کر رہے ہیں مرزا خان داغ، جس میں سے ایک عقل ہے، شعور ہے، سمجھ ہے، فہم و فراست ہے، اور طاقت و توانائی ہے۔ سو ان چار چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے مرزا خان داغ اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ یہ اس سے مراد وہ سامان لے رہے ہیں جو کہ انسانی وجود کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان جب جوان ہوتا ہے تو اس میں عقل بھی ہوتی ہے، اس میں فہم بھی ہوتی ہے، اس میں شعور بھی ہوتا ہے، اس میں ادراک بھی ہوتا ہے، اس میں طاقت بھی ہوتی ہے، اس میں توانائی بھی ہوتی ہے، اس میں کام کرنے کی چستی بھی ہوتی ہے، پھرتی بھی ہوتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے انسان بڑھاپے کی جانب جو ہے وہ قدم رکھتا ہے ویسے ویسے اپنی زندگی کے اندر وہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہے وہ اس کے وجود سے نکلتی چلی جاتی ہیں اور وہ کمزور اور ناتواں ہوتا چلا جاتا ہے۔ سو اس سے مراد وہ سامان لے رہے ہیں، اور شاعر کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سامان ہے یہ سامان جو ہے وہ ہمارے وجود سے یہ چلا گیا ہے، اب ہم بھی جانے والے ہیں۔ جس سے مراد انسان جب بڑھاپے کے اندر چلا جاتا ہے اور بہت زیادہ کمزور اور نحیف ہو جاتا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر انسان کے جب وجود سے یہ جو طاقت اور توانائی، عقل اور فہم اور شعور چلا جاتا ہے تو پھر انسان قریب المرگ ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کا کوئی وقت ہوتا ہے کہ جب وقت انسان جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، اس جہان فانی سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو جس میں جو مرزا خان داغ جو ہے وہ اپنے بڑھاپے کے عالم کے اندر اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ جتنی بھی طاقت، توانائی، فہم، فراست، عقل اور شعور کی جو باتیں تھی یہ سارا کا سارا ایک سامان تھا جو کہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، یعنی کہ ہمارے وجود سے چلا گیا ہے۔ اب ہم بھی کہیں کسی بھی صورت کے اندر اس دنیا سے جو ہے وہ جا سکتے ہیں اور جہان فانی سے کوچ کر سکتے ہیں اور ہماری بھی موت واقع ہو سکتی ہے۔ سو یہ جو غزل تھی جو کہ مرزا خان جو داغ کی تھی، جن کی وضاحت ہم نے آپ کے سامنے یہاں پر بیان کی، یہاں پر ہماری جو ہے وہ غزل اختتام کو پہنچتی ہے۔ ملتے ہیں اپنے ایک نئے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔